اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، قرب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور بھی ہے۔ امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جو آخر وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ کئی احادیث سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جب زمین و ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیا وہ پاکستان میں ظاہر ہوں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں، ہم ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دیتے چلیں۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے۔ احادیث سے ان کا آنا ثابت ہے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف پھیل چکا ہوگا، اور امام مہدی دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ امام مہدی کے آنے سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن و راست بازی اور انصاف پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ ناظرین گرامی، پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد اور تحریکوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ لیکن مومنین حقیقی مہدی کے انتظار میں ہیں، جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی ہے؟ جب بھی کسی بھی شخص کی ظہور کی پیش گوئی کی جاتی ہے تو اس سے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو صدقہ قبول نہیں کرے گا لیکن ہدیہ قبول کر لے گا۔ عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں کچھ کھجوریں پیش کیں اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو کھلائیں مگر خود نہیں کھائیں۔ وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے۔ انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے اصحاب کو بھی کھلائیں۔ اس طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھیں۔ بالکل اسی طرح امام مہدی کے بارے میں بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس وقت آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے ظلم سے بری ہوئی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو طول دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ ظلم اور ناانصافی سے بری ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مطابق وہ اس وقت آئیں گے جب فتنہ و فساد کا دور ہوگا۔ آج کل فتنہ و فساد اپنے پورے عروج پر ہے، ہر طرف ظلم و عام ہے۔ فلسطینی اور کشمیریوں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ظلم کس قدر پھیل چکا ہے۔ عرب فلسطین کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل سے الحاق کے خواہش مند ہیں۔ گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کچھ علماء جن میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہو۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق مہدی میری نسل سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق مہدی میرے شجرہ نسب سے ہے، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، ان احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جیسا یعنی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام جیسا یعنی عبداللہ ہوگا۔ دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے اور وہ مکہ کی طرف بھاگیں گے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے سیاہ پتھر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے تینوں بیٹوں میں جھگڑا ہوگا، تو مشرق سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر چلے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو اس سے پہلے کبھی نہ کیا گیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں برف پر چل کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو، کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی ہوں گے۔ دوستو، احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ سے ہوں گے، لیکن اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں ہی پیدا ہوں گے اور وہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے۔ مختلف احادیث اور نشانیوں پر غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہی ہوں گے۔ دوستو، حالیہ حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، اور مصر اور عراق مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا کرے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں صدیوں سے مسلمان امت کے مجدد آتے رہے ہیں۔ اگر ہم تحریک خلافت کی بات کریں تو جب خلافت ختم ہوئی تو تمام مسلمان ملکوں میں صرف ہندوستان ایسا تھا جہاں سے اس پر ری ایکشن سامنے آیا اور خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک چلی۔ پچھلی کئی صدیوں میں ہندوستان کا خطہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کے بڑے سپہ سالار پیدا ہوتے رہے اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت سی خدمات انجام دیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے دانشور ایسے ہیں جن کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پاکستان سے ہی ہوگا، اور پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں باشندے حضرت امام مہدی کا لشکر بنیں گے اور ظلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ مگر پاکستان میں کچھ امام مہدی ہونے کے دعوے دار لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے چوکنا رہنا چاہیے اور امام مہدی کی نشانیوں کو دیکھ کر ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ظالم کا ساتھ دینے کے بجائے اور خاموش تماشائی بنے رہنے کے بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں امام مہدی کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔